اگر کسی خاتون میں فرض کریں انڈا بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا یوٹرس، ہم پہلے سروگیسی کو ایکچولی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کی یوٹرس نہیں ہے، وہ ووم نہیں ہے جس کے اندر وہ بچے نے پرورش پانی ہے، لیکن اس کا انڈا بننے کا سسٹم بھی صحیح ہے، وہ بالکل ماں اپنے بایولوجیکل مدر ہو سکتی ہے اپنے جینیٹک سے، لیکن تو ووم نہیں ہے جس میں بچے کو، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسے دودھ نہیں پلا سکتی تھی تو اس کو دودھ پلانے کے لیے دوسری ماں دے دی جائے کہ بچہ پل جائے، اسی طرح رضائی ماں، اسی طرح ایک عورت کے اندر یوٹرس نہیں ہے لیکن اس کا یوٹرس ادھار کسی اور عورت کے یوٹرس میں اسی کا بچہ جو کہ عین حلال ہو اس میاں بیوی کا، اس کو آپ یعنی کہ ایک عورت جو ہے اس کے اندر تمام لوازمات ہیں سوائے اس کے کہ وہ گھر جس کے اندر بچے نے پرورش پانی ہے وہ نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ بچہ نہ پیدا کرے، ایک بات ہو سکتی ہے، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کیا وہ عورت اپنے تمام لوازمات کو اور اپنے شوہر کے تمام لوازمات کو یعنی کہ سپرم اور ایگ کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور کے گھر کو کرائے پہ لے سکتی ہے یا استعمال کر سکتی ہے، کرائے پہ لینا کہنا چاہے ووم جو ہے یہ، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گھر ہے۔ اگر کسی اور عورت کا وہ ووم لے لے اور کہے کہ میں اپنی بچے دانی استعمال نہیں کر سکتی، آپ اپنے بچے دانی مجھے میری اولاد کے لیے کچھ وقت کے لیے 9 ماہ کے لیے ادھار دے دیں، تو کیا یہ بات سوشلی اور مذہبی ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں؟ آپ نے اس پہ سوچنا۔ میں پہلے کال چھوڑ کے گیا تھا کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ، پتہ نہیں اس لفظ کو میں کیا کہوں، لون کے طور پہ کیا کرے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، میں بات کو اس طرح سے شروع کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید برہان رشید کا یہ معجزہ ہے کہ جس فہم کا بھی انسان اس کو پڑھتا یا سنتا ہے یہ اس کی فہم کے مطابق اس کے اوپر انکشافات کرتا ہے، یعنی کہ ہر کسی پہ مختلف انکشاف ہوگا اس کے اپنی علمی بساط کے مطابق۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عصر حاضر کے نئے پیدا ہونے والے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے نئے طریقے سے استدلال کرنا پڑے گا۔ کیا بات؟ یہ جو آپ سیروگیسی کی گفتگو کر رہے ہیں، میں اسے شریعت کے طور پہ تو نہیں لیکن اخلاقی طور پہ جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور اس کا آگے والا حصہ جو ہے فرمایا تم جیسے چاہو ان کے ساتھ جو ہے معاملہ فرماؤ، اور آخری حصہ وقدموا لانفسکم، کہ اس سے آگے کی اساس کا مطلب ہوتا ہے اولاد کا ہونا۔ ٹھیک، زمین جو ہوتی ہے ملکیت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اسے کسی کو بٹائی کے طور پر بھی دے دیا جاتا ہے، جسے آپ ووم کہتے ہیں یا جسے ہم ٹھیکہ بھی کہتے ہیں یا جسے ہم جو ہے وہ کئی طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کی ملکیت آپ ہی کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اسلام کا جو بنیادی مقصدیت نکاح ہے اس کا مطلب 2 مطلب ہیں، ایک نسل انسانی کی بقا اور دوسرا وراثت مالیہ کا صحیح انتقال ہونا، کہ آپ کی اپنی نسل کو وہ منتقل ہو جائے، آپ کی اپنی نسل کو وہ منتقل ہو جائے، اور اسباب کی اس تقسیم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کائنات کے اندر دنیا میں بہت سے جو ہیں وہ فسادات برپا ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ کورونا میں یہ فساد چل رہا ہے، مال بچا لیں جانیں چھوڑ دیں۔ تو اب میرے کپتان کا نہیں نام لینا آپ نہیں، ان کا تو ذکر کرنا جو ہے وہ میرا کپتان ٹھیک فیصلے کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کسی کی بیوی کہ وہ اولاد کو صحیح طریقے سے پیدا کر سکے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس کو آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ اس کی نسل بھی آگے بڑھے اور اس کی جو وراثت ہے، اس کے جو اسباب مالیہ ہیں وہ صحیح طور پہ اسی کی نسل کے اندر منتقل ہوں، تو وہ ایسا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایک میں وقفے پہ لاؤں گا، واپس آ کے اس بات